اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ بیان کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رنگ و نسل نہیں دیکھے جاتے بلکہ عمل دیکھے جاتے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رنگ و نسل نہیں دیکھے جاتے، یہاں پر عمل دیکھا جاتا ہے۔ اسلام بلا امتیاز رنگ و نسل ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے احترام اور اکرام کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں عزت و آبرو کا پیمانہ جو ہے وہ رنگ و نسل نہیں بلکہ تقوی اور عمل ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ سنیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو ایک غلام تھے اور غلام کے بیٹے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت لمبے تھے، شکل و صورت اتنی رشک والی نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام تھا اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک دھیمی سی آواز سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب میں آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا بلال کامیاب ہو گیا۔ جب دوسرا دن آیا نماز فجر کے بعد، حضور نے پوچھا، اے بلال بتاؤ، تم جب کلمہ تم نے پڑھ لیا، بتاؤ تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ تجھے میں نے جنت میں دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی اور عمل تو یاد نہیں، ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں جب بھی میرا وضو ناقص ہوتا ہے، میں مکمل اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو اللہ نے میرے نصیب میں نماز لکھی ہوتی ہے، رکعتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ میں ادا کر لیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں نے تجھے جنت میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں، وہ بلال جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس بلال کو مارا جاتا تھا، جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس بلال کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، ایک خاتون تھی جو کالے رنگ کی تھی اور کسی بڑے خاندان کی نہیں تھی، لیکن اس کے اعزاز دیکھیے، اس کا مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا۔ وہ کام کیا کرتی تھی؟ رنگ کالا تھا، بڑے خاندان کی نہیں تھی، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے، یہ بڑے خاندان کی نہیں ہے، یہ رنگ کالے والی ہے، بڑا حقیر، لوگ بڑی حقیر جو ہے وہ نظروں سے دیکھتے تھے، حقارت کی نظروں سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ ایک دن اس مائی کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چل بسی، اور لوگوں نے اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی کہ اس کا جنازہ، حضور کو کیوں تکلیف دینی ہے کہ وہ اس کا جنازہ آ کر پڑھائیں گے، دعا مانگیں گے، حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا جنازہ پڑھ دیا، دفنا دیا۔ 2-3 دن گزر گئے، گزر جانے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے وہ اس عورت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر چکی ہے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ حضور کو قبر بتائی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر چلے گئے جو عورت 3-4 دن پہلے انتقال کر گئی۔
اور جس کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور میرے آقا نے جنازہ پڑھا، وہاں پر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی، اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ قبریں جو ہیں یہ اندھیرے، اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے جنازہ پڑھا تو اب میرے جنازے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو روشن فرما دیا ہے۔ اب جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے دربار میں، حضور کے دربار میں وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں نسل نہیں دیکھی جاتی، وہاں عمل دیکھے جاتے ہیں، وہاں کردار دیکھا جاتا ہے، وہاں محبت دیکھی جاتی ہے۔ آپ اور میں اپنی نسل پر، اپنے رنگ پر غرور نہ کریں۔ اگر ہم میں تقوی ہے، ہم متقی ہیں، ہم عمل والے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام ہوگا۔ اگر ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم بے مقصد ہیں، ہمارا وہ گھمنڈ، ہمارا وہ غرور، ہمارا وہ تکبر کسی کام کا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا رنگ اچھا ہے، ہم خاندان والے ہیں، ہم اونچے لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے اس کے دربار میں رنگ اور نسل نہیں دیکھا جاتا، وہاں عمل دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی